رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تکلیف نہ سمجھو، درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. پروردگار عالم خالق کائنات ملک ارض و سما، تیرا بڑا احسان ہے، تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. خالق اکٹھے ہونے کا مقصد بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تیری بڑی کریمی ہے، تیری بڑی عطا ہے، تیری بڑی عنایت ہے، تیری بڑی مہربانی ہے. حضور کسی نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا، وہ کہتے اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. خالق تیرا بڑا احسان ہے، تو نے محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے بغیر چارہ نہیں، اتنی حق ادا کرنے کی توفیق دے. دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو حجت کا صدقہ تبرک نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک ارض و سما، ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. میرے واجب الاحترام قابل قدر نے امر امام سے جو اہتمام کیا، میں اسے نہیں کہوں گا کہ اسے قبول فرما. میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. اس نصرت امام زمان میں شمار فرما. جتنے آئے بیٹھے ان کے قدم قدم چل کے آنا نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما. پروردگار عالم دل کی دعا ہے، ہر ممبر پہ ہر شہر ہر ملک کرتا پھر رہا ہوں، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پر. ایک معصوم کا فرمان جس پہ میں کوشش کروں گا گفتگو کر کے آپ کے قلوب کو اور زیادہ اس قلب کی طرف متوجہ کروں جو کائنات میں بے دل کا دل ہے. مہربانی. لیکن فرمان سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں، کبھی بھی مجلس حسین کو روٹین کا حصہ نہ سمجھنا.
بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کبھی بھی روٹین کا حصہ نہ سمجھنا. آج اس کے پاس مجلس، کل ان کے پاس مجلس، پرسوں ادھر مجلس، ذکر سنیں گے، نعرے لگائیں گے، تبرک کھائیں گے، یا علی مدد کہہ کے واپس آ جائیں. یہ روٹین نہیں، یہ پھپھی بھتیجے کا احسان ہے. شاباش شاباش شاباش، مہربانی مہربانی. یہ روٹین نہیں، روٹین کے سلسلے اور ہوتے ہیں لیکن یہ روٹین نہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ مجلس اعزا کے اہتمام میں ایک شامیانہ ضروری تھا کیونکہ دھوپ تھی، آپ کو دھوپ سے بچانا ضروری تھا. آپ صرف چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو، تھوڑا سا اپنے شعور کو بلند کر کے سوچا کرو. اس نے ہمیں دھوپ سے بچایا، اس کے پیچھے تھی بانی کی سوچ. اس نے کہا مولا کے مہمان آ رہے ہیں، کوشش تو کروں کوئی ایسا اہتمام کروں کہ شامیانہ لگا کے دھوپ سے بچا لوں. پھر اس نے کہا دریاں بھی لے کے آنا کیونکہ ان کو بٹھانا ہے خاک پہ نہیں، مٹی پہ نہیں، دری پہ، کپڑے خراب نہ ہوں. مہربانی. پھر انہوں نے ساؤنڈ والے کو بلوایا، بھئی ساؤنڈ والے تم آؤ تاکہ پڑھنے والے کو بہت زور نہ لگانا پڑے، دور دور تک آواز پہنچ جائے. یہ بھی کوئی وجہ تھی. پھر یہ قناعت لگی، یہ بھی کوئی وجہ تھی. پھر ادھر تبرک پکا ہے، وہ بھی کوئی وجہ ہے. اگر روٹین کا وعدہ کرو آج کے بعد نہیں لوگے، اس نظام کو روٹین کا حصہ نہیں لوگے تو میں راز بتاتا ہوں. یہ خالی شامیانہ، یہ خالی دری میرے اور آپ کے لیے نہیں بچھی، اس کے پیچھے راز ہے. یہ تو بچھنی ہی بچھنی تھی، لگنا ہی لگنا تھا. ہمارے شعور کو بلند کرنے کے لیے اس نے یہ لگا کے ہمیں بتایا کہ جب مجلس مکمل ہوگی یہ میں اتار لوں گا، مجلس مکمل ہوگی دری اٹھا لوں گا. چونکہ مقصد تھا مجلس ہو گئی، اس کو بھی ہٹانا ہے، اس کو بھی ہٹانا ہے. اگر یہ شامیانہ مجلس کے بعد ہٹ جائے گا، یہ دری ہٹ جائے گی تو آؤ اللہ سے کہتے پروردگار یہ آسمان شامیانہ کس کے لیے بنایا. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور. پروردگار خالق کائنات یقیناً تو نے کسی کے لیے تو بنایا نا یہ شامیانہ، یعنی آسمان، یہ دری، یہ زمین کسی کے لیے تو بچھائی نا، یہ ہوائیں کسی کے لیے تو چلائی نا، یہ پانی کسی کے صدقے دیا نا. خالق وہ راز کیا تھا؟ کہا مجھے محبت تھی اپنے محبوب سے. بہت شکریہ. بیدار ہو، کمال ہو، صاحبان عرفان ہو. میری بھی یہی خواہش ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں کچھ دے کے جاؤں. میں ہمارا پڑھنے والا بندہ نہیں، میں بانیوں سے پیسے لینے والا بندہ نہیں. میرے پاس علی بڑا مہنگا ہے جو پیسوں میں بکتا نہیں ہے. مہربانی مہربانی. یا علی یا علی یا علی، میرے پاس علی بڑا مہنگا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. میرے پاس علی بڑا مہنگا ہے، میرا علی بڑا قیمتی ہے. میری علی کے مجھ پہ احسان بہت بڑے ہیں. میں لاہور سے آیا، کو میں نے احسان کیا؟ میں بانی کے لیے آیا یا حسین کے لیے آیا ہوں؟ پہلے تو مجھے یہ فیصلہ کرنا میں آیا کس کے لیے. میں نے نتیجہ یہی نکلے گا میں مولا کے لیے آیا ہوں. بندے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم 30 سال سے 25 سال سے 28 سال سے 32 سال سے حسین کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اگر تو کہتا میں حسین کی ڈیوٹی کر رہا ہوں پھر فضا سے سیکھ. فضا بھی ڈیوٹی کر کے پیسے بندوں سے نہیں لیتے. شاید کسی کو سمجھ آ جائے. مہربانی بابا جی، مہربانی حضور. مجھے دکھاؤ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت. جناب فضا نے مہربانی حضور کو سوال کیا ہو. جناب سلمان نے دروازے پہ دہلیز پہ رئیس سے جھاڑو دی. جناب سلمان نے کہا یا علی مجھے کیا ملے گا؟ پہچان اپنے آپ کو، اس گھر سے عشق کا حکم ہے. عشق میں تجارت نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، یہی وجہ آج تک سرکار کا ظہور تحقیر سے تحقیر ہو رہا ہے. بندے بھکاری آ گئے.
ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں ہے شوق کہ مجھے 4 10 20 بزوارے ملیں گے، مولا نے مجھے مصروف ہی بڑا کر دیا، پر جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ میں نے کربلا سے پوچھا، کربلا تو کچھ تو بتا نا، میں نے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کچھ تو بتا۔ کربلا کہتی ہے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے تو ایک ہی بات کہوں گی، میں لالچی کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا، کسی کا تو دل میں بیدار ہوگا۔ مہربانی بابا جی، حضور ایسے ہی ہے۔ کوئی ایک دکھاؤ کربلا میں جس نے حسین کے لیے کچھ کر کے کہو مجھے کیا ملے گا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اتنا کریم گھرانہ ملا، ہم نے انصاف ہی نہیں کیا۔ جس کو دیکھو منگتا، جس کو دیکھو منگتا، جس کو دیکھو بھکاری، یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے۔ عاشق بن، یہ ذکر حسین عاشق بنانے کی فیکٹری ہے، بھکاری نہیں۔ شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ مہربانی، تمہاری معرفت کو بلند کرنے کا معیار ہے، تمہاری معرفت کو بلند کرنے کا مقام ہے۔ منگتوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، اگر کوئی ہو بھی صحیح تو ان کو سکھاؤ، کوشش کر، مانگنے کے بھی طریقے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد بندے گئے ارشد بخاری ممبر پہ آ کے چلو نہیں لیتا تو اس کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے، میں ممبر پہ آ کے منع کر کے اس گھر سے کچھ مانگو نہ، مانگنی ہے کوشش کر، پہلے کچھ نہ مانگ، بن مانگے تجھے دیں گے۔ پھر بھی تجھے علم سے کچھ مانگنے کا دل ہو تو بس ایک ہی چیز مانگ۔ علم عباس وفادار کی نشانی ہے، مجھے بھی مہدی کا وفادار بنا دے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے آج بھی سرکار پردہ غیبت میں ہے، بندے تیار نہیں، بندوں کے مزاج تیار نہیں، بندے اگلی مجلس کا انتظار کرتے، مہدی کا نہیں۔ بندے 1 سال کا ٹائم آل محمد کو، میری بیٹیاں ذرا غور کرنا، بابا سید ہوں تمہارا باپ ہو، یہ باتیں غور کرنا، یہ کام آئیں گی زندگی میں۔ بندے آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، میرا کام ہو گیا میں منت اتاروں گا سال بعد۔ سال کا ٹائم دے کسی سیاسی بندے کو، مولا کو نہیں۔ تیرے تو عشق ہی بلند نہ ہو سکا، مہربانی حضور، سال مہربانی حضور، سال کا ٹائم دے تو بندوں کو دے، میرا یہ کام کرواؤ، میں بھی تمہیں کچھ دوں گا۔ آل محمد سے سودا گری نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کے روح سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے حکم دیا ہے اس گھر کے ساتھ مودت کا، ہے یا نہیں؟ بندے پریشان نہ ہو جائے کہ سید کیا کھڑا ممبر پہ کہہ رہے ہیں، مودت کر، مودت کر، مودت کر، مہربانی مودت کر۔ بہت شکریہ حضور، مودت کر۔ مودت ہے کیا؟ مودت اس کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں۔ کیا بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، بڑی آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں سے نکلو مجلس سے، کو پوچھے گا کہاں گئے تھے، کہتے ہو کہ میں مجلس میں گیا تھا۔ تجھے مودت کرنے کا حکم ہے، مجلس سے باہر جا، کو پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہ میں گیا تھا، کہے مجھے مولا نے بلایا تھا۔ اگر تو چاہتے تو مودت کرے بھی، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ حضور۔ اگر تو چاہتے میں مودت کروں اور مجھے کرنی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو پھر میں نہیں وہ۔ مجھے مولا نے بلایا، مجھے آقا نے بلایا، مجھے شہنشاہ نے بلایا، یہ اس کی کریمی ہے، قابل نہیں تھا۔ واجب الاحترام، میں چونکہ لوگ بڑے کمال ہیں اور بات بات پہ غور فرما رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بندوں کو موقع مل جائے ہمارے ملک کے کسی وزیر کے ساتھ بیٹھنے کا، کہیں گے فوراً تصویر بنا، فوراً تصویر بنا۔ میں 4 6 10 20 50 100 بندوں کو کہہ سکوں میں کس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابھی بھی تو مجلس میں مانگنے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں، تجھے کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں، تو عام منسٹر کے ساتھ نہیں، کائنات کے منسٹروں کے ساتھ بیٹھا ہے، 14 زمین پہ بیٹھے ہیں۔ مہربانی حضور، اس سے بڑا شکریہ کیا ہوگا، بہت شکریہ حضور۔ بسم اللہ بابا جی۔ ہم ہیں،
واہ ماشاء اللہ خوبصورت شعر پڑھا ہے. میں اس کی تشریح سمجھاؤں کیا کہہ رہے تھے؟ بابا جی میں آپ کی تشریح کرنے لگا ہوں اور شعر میں ہی کرنے لگا ہوں. آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. آپ اصل میں یہ کہہ رہے تھے. اب مجھے سمجھ آئی ہے. بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. 14 منسٹروں کی مہربانی. معصوم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بڑی کریمی کیا ہوگی؟ ابھی بھی ہم مانگنے آئے. مولا میں مجلس پہ آیا ہوں, میرا مسئلہ حل کر, میری پریشانی دور کر, میری ٹینشن دور کر. تو مجلس صدق کی نیت سے آ, یہ رکھتے کسی کا نہیں. منگتا بن کے نہ آ, سلمان کی خوشبو لے کے آ. کیا بات. میرا تو بھائی یہی مقصد ہے. میں نے آپ کو میٹھی گولیاں نہیں دینی. میں صرف یہ نعرے مروا کے جانے والا بندہ نہیں. میں صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آیا یہ گھر کتنا سی عظمت ہے میں جانتا ہی نہیں. میں یہ بتانے آیا ہوں یہ گھر ہم سے چاہتا کیا ہے. میری اتنی بساط نہیں, مہربانی مہربانی حیدری, میری اتنی بساط نہیں. میں بتاؤں علی کی عظمت کیا ہے, میری اوقات ہی نہیں. میں کیا جانوں جب سلمان دروازے پہ رہ کے نہیں جانتا. میری کیا بساط ہے, میری کیا اوقات ہے. میں کون ہوں کہ میں جانوں حسن کا مقام کیا ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. سبحان. مہربانی. میں نہیں جانتا ان کے مقام کیا ہیں, لیکن یہ ضرور ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی. ہمیں ضرور 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 یہ صبح دوپہر شام سوچنا چاہیے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. نہیں جو باپ بیٹھے ہو شاید میں نہیں سمجھا سکا. جو باپ تشریف فرما ہو بچیاں نو آزاد چھڑ دیتے ہیں نہیں, پھڑ کے رکھے ہے. انہوں نے دس دے ہو کہ پتر سکول جانا ہے. ایسے ہی ہے. بیٹا پوچھتے بابا کیوں؟ بیٹا سکول کے بعد تو نے کالج جانا ہے. چیک رکھتے ہو بابا کالج کیوں؟ اس کے بعد تو نے یونیورسٹی جانا ہے. بابا یونیورسٹی کیوں؟ میں چاہتا ہوں تو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. نہیں سمجھا. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. ہمیشہ ہر بندہ مستقبل کے لیے دوڑا ہے. بڑی اہم گفتگو ہے, بس تو میری 2-4 جملے میں نے اور عرض کرنے ہیں, پھر میں سرکار کے فرمان پہ بات شروع کرتا ہوں. تھک تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ. بس سنتے رہو, سنبھالتے رہو, زندگی میں کام آئیں گے. ارے بچے کو جی میں بسم اللہ کروں. خیر سے رہو, سلامت رہو. نہیں بابا جی سر نہیں ہے نا. بہت شکریہ. بابا جی کہتے تھکتے گئی ہے, وہ سر جگائے رکھتی ہے. وہ بھی یہ خوبصورت انداز ہے آل محمد کی شان بیان کرنے کا, لیکن میں گزارش کروں یہ زندگی میں کام آئے. مولا سلامت, خیر سے رہو. مہربانی. یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں آپ ذاکر ہیں. بڑی گل ہے ذاکر پر آپ میری سپورٹ کر رہے ہیں. سلامت ہے, سلامت. توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا. بڑی قیمتی باتیں ہیں, ذرا غور فرمائیے گا. بچے کو بچہ کہتے ہیں بابا پڑھا کیوں رہے ہو؟ کہ پڑھ لکھ کے تو بڑا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, وکیل بنے گا, بڑا بزنس مین بنے گا. اس لیے ہے باپ پورا چیک رکھتا ہے, ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے. ٹیوشن کی فیس پوری دیتا ہے, اسکول کالج کی فیس دیتا ہے, کسی چیز کی طلب وہ دیتا ہے. کیوں؟ سرخرو ہونا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا کمال ہو, میں 4, 6, 10, 20, 50 بندوں کے سامنے کہوں میرا پتر ویک. میں نے بڑی سادہ سی مثال دی. بہت شکریہ حضور, پہنچانے کو سلام ہے. بڑی سادہ سی مثال دی ہے. ہر باپ کی خواہش ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا. پھر کیا خیال ہے جس نے یہاں بلایا اس کی بھی تو کوئی خواہش ہے نا. یہی بتانا تھا, یہی مثال سے سمجھانا تھا. اس کی بھی تو کوئی خواہش ہے نا, اس کا بھی تو کوئی ارادہ ہے. سنبھالو میرے برادر ذاکر سے لے کر میری آخری بیٹی تک, جو جہاں جہاں کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے. حضور زمانے کا امام چاہتا ہے آ جاؤ, جہاں بھی ہو آ جاؤ. میں تمہیں داد حسین کا ذکر سنا کے, اس میں سے ہر سکھا کے تم لوگوں کو بھی میں ہر اور فضا بناؤں گا. وکیل صاحب بڑا مشکل ہے
ٹائم لگے گا، اس قوم کے مزاج بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ حیدری ابھی یہ قوم تھوڑی سی اندر سوچتی ہے، اسد بخاری کہتے ہیں عاشق بنو اور کچھ نہ مانگے، اس گھر سے جنت تو مانگے نا۔ سید کہتے ہیں عاشق بنو کچھ نہ مانگو، دعویٰ کیا ہے دلیل بھی پہاڑ سے وزنی۔ آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے۔ شیعہ بن محب نہ بن، اگر تو شیعہ بنا تو شیعہ کی تعریف یہ نہیں وہ جنت مانگے، شیعہ جنت بانٹتا ہے۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا نا یار، مہربانی ہے دو شیعہ، مہربانی ہے دو۔ شیعہ جنت مانگتا تو نہیں، شیعہ تو بانٹتا ہے۔ مٹی کی ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی بنا کے جناب بہلول نے کائنات کو بتایا تھا۔ شاباش شاباش، پہنچانے کو سلام ہے۔ شیعہ مانگتا نہیں پر شیعہ ہو محب نہ ہو۔ بابا جی آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی لفظ محب پہ، میں اس وقت سوچ رہا تھا جملہ چلو ان کی امانت ان کی چولیوں میں ڈالتا جاؤں۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، اکاڑا سمندری تاننے والا جگہ جگہ سے آئے ہو، معرفت کم ہوتی ہے۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، زمین اور آسمان کا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ بندے کہیں گے سید بار بار دہرائے گا یا بتائے گا بھی صحیح، سن میری بات نہیں اس کی بات ہے جس کی بات میں بات ہے۔ بے مہربانی 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا مولا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں، فرمایا سن جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ آپ کی امانت ہی میں آپ کی جولیوں میں ڈال رہا ہوں، سنبھال لینا بھائی مہربانی حضور، جو ہم سے محبت کرے۔ آپ یقین کیجئے مہربانی آپ یقین کیجئے کئی اہل سنت مجالس کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں شاہ جی ہمیں تو کچھ اور تھا، شیعہ کچھ اور ہوتا ہے، آج سے ہم بھی شیعہ ہیں۔ کیا بے شک بے شک بے ہاں جن سے یہ پیار کرے، حضور وہی والی مثال آگی، بچے ہوں 4 جی 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 آپ کو کہہ رہے ہیں آجو چلیں روٹی کی تھوڑی دیر اور چند لمحات اور مولا سلامت خیر سے رہو، قیمتی باتیں زندگی میں کام آئیں گی۔ اتنا پیٹرن لگا کے آئے ہوں حلال تو کر جاؤ نا یار، لکھے ہوئے ممبر خدا کی قسم بندہ کروڑ پتی بھی ہو نا آتا وہ برا نہیں لگتا، کون چھوڑتا ہے؟ بندے کے پاس کروڑ روپیہ کئی کروڑ بھی ہوں 5000 کو دے شکریہ کر کے جیب میں رکھتا ہے، لیکن کیا کروں اس گھر سے مودت کا حکم ہے تجارت کا نہیں۔ نکیبی میں نے یہ جملہ ایسے نہیں کہا، میری پوری اب تک کی تمہیدی گفتگو ایک طرف تاندنی والا اکاڑا سمندری جہاں جہاں سے محبان آل محمد آئے بیٹھے ہو، یہ جملہ سب سے قیمتی ہے۔ آئے گا ایک دن سلطان جس پہ لفظ سلطان جچتا ہے، بے شک مہربانی صدیوں بعد بھی 40 سال کا ہوگا۔ بہت شکریہ مہربانی، صدیوں بہت شکریہ حضور، جملے پہ قدردانی کی سلامت رہو۔ صدیوں بعد بھی 40 سال کا ہوگا، وہی چہرہ ہوگا جو مصطفیٰ کا تھا، ہاتھ میں عصائے مصطفیٰ ہوگی، ایک ہاتھ میں بابا کی ذوالفقار ہوگی، سلمان کی انگوٹھی ہوگی، کیونکہ سارے تبرکات بادشاہ کے پاس ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ مجھے مہربانی مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے بیٹھنا ہے تشریف رکھیے بسم اللہ۔ اچھا آپ کو ادھر دھوپ ہے تو ادھر آگے جگہ بہت ہے، ادھر ہی بیٹھو گے۔ اچھا بسم اللہ۔ ورثہ بہت شکریہ حضور، ورثہ وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے، سارے تبرکات پہ انبیاء لے کے آئے گا، اپنے نانے کا پورا نظام لے کے آئے گا، ہر معصوم کی کوئی نہ کوئی چیز سردار کے پاس ہوگی، ہواؤں پہ تصرف ہوگا، فضاؤں پہ حکمرانی ہوگی، مومن خوش ہوں گے، دکھ ختم ہوں گے، غمیاں ختم ہوں گی،
جھوٹے ختم ہوں گے، فریب ختم ہوگا، مکار ختم ہوں گے، دھوکے دینے والے ختم ہوں گے، شیعوں کے مسکرانے کا دن ہوگا، کیونکہ علی اکبر صحرا پہنے گا۔ شاباش شاباش، غور فرمانے کا شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ میرا دل ہے میں سردار پہ بات آئی گئی تو دو جملے اور عرض کر جاؤں۔ مسکرانے کا دن ہوگا، قبروں میں سوئے ہوئے شیعہ ساتھ والی قبر کو کونی مار کے کہے گا اٹھ مہدی آ گیا۔ ہوئے ہوئے، اٹھ سردار آ گیا ہے۔ کئی ایسے عاشق ہوں گے جن کی قبروں پہ آ کے خود کہے گا ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ سرکار وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ یہ دلیل ہے، مرا نہیں تھا، سویا تھا۔ اس سے بڑی خوشخبری میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ مرا ہوتا تو مہربانی اسم افہم نہ کہا جاتا، مہربانی جناب، اسم افہم کہا نہ جاتا، اسم سن اور سمجھ۔ کہاں گے سرکار؟ وہ میرا باپ، وہ میرا بھائی، وہ میرا بیٹا، وہ میرا شوہر، وہ کہاں چلے گا جو دفنانے آئے تھے؟ فرمائیں گے یاد کر۔ میں نے انہیں کہا آپ جائیں، کافی لوگ نہیں جانتے مجھے، ان کو پنڈال ملے ہیں، ہو سکتے کسی کان تک بات پہنچ جائے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اس لیے میں نے انہیں بھیجا تھا۔ حضور اب بیٹھے رہیے گا، تبرک تو نہیں کھولا؟ ہاں بسم اللہ، بس نہیں، بس یہ خطاب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خیر سے رج رج کھاؤ، پر کھاؤ اللہ کرے حلال بھی کرو۔ اے بندے سوال کریں گے تیرے سے، سید بلا لیا کھا کے حلال کرنا کہ حضور تیرے اندر کھانے کے بعد آئے گی طاقت۔ روٹی نے قبول کی تھی ولایت علی، کوشش کر جب طاقت آئے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھ، آنکھیں بے حیا نہ کر، یہ ہے حلال کرنا۔ یہ ہے حلال کرنا۔ میرے سے اہل سنت سوال کرتے ہیں سید کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ، کہنے کہ جی قرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا بچاتی ہے تو بچ۔ کہنے لگے اگر بچ گیا تو؟ میں نے کہا قبول۔ کہنے لگے آسان الفاظ میں سید بتاؤ۔ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھنا تیری نماز قبول ہو۔ حضور بحیثیت مسلمان ہم کھو گئے ہیں۔ ہمارا حال اس وقت کیا ہے؟ میں واپس آتا ہوں، بلکہ نقیب میں آپ کی ڈیوٹی کو مجھے یاد کرائے گا، میں سرکار کے آنے کا کوئی منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ برادر محترم کا بچہ اور ہمارے نقیب ممبر کا بچہ، دونوں کے بچے اس بستی میں رہتے ہیں، ایک سکول ہے وہاں پڑھتے ہیں۔ دونوں نے محنت کی کہ میرے بچے، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اچھی پوسٹوں پہ چلے جائیں۔ ان کا بچہ محنت کر کے فرسٹ آنے لگا۔ ان کے بچے کو سمجھ آ گئی میرے پیو دی محنت بڑی ہے۔ دھوپ پہ جاتا ہے، مہربانی، دھوپ سردی گرمی سہتا ہے، میرے لیے کما کے لے کے آتا ہے۔ میرے باپ کی جو خواہش ہے میں بن کے دکھاؤں گا۔ بچہ ہر کلاس میں فرسٹ، سوڈیٹو سے معذرت کے ساتھ حضور والا، ان کا بچہ محنت نہ کر سکا۔ کیا ہوا؟ کہتے میرا باپ پڑھا رہے تو ساروں کے باپ پڑھا رہے، میرا باپ کوئی انوکھا نہیں پڑھا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ میں تو دیکھیے گا، نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ فیل ہو گیا۔ یہ فوراً گئے پرنسپل کے پاس، سر جی مہربانی کرو بچہ تو پاس کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا علاقے میں نام ہے، ناک کٹے گی، فیل ہو گیا تو ناک کٹے گی۔ حضور جلدی جلدی آجے، ہر آنے والے کو دیکھنے ہیں، جلدی جلدی۔ بات بڑی قیمتی ہے، اللہ کرے اہل سنت دوست بھی بیٹھے ہوں، جا کے اپنے علماء سے کہنا ایک سید آیا تھا ہمارے علاقے میں، بات کر گیا کہ بات سچ ہے۔
حضور سنیے گا، ان کا بچہ فیل ہو گیا، پہنچ گیا پرنسپل کے پاس، ان کا بچہ فرسٹ آیا، انہوں نے پوری گلی محلے چوک میں سینے چوڑا کر کے کہنا شروع کر دیا، میرا پتر ویک، میرا پتر ویک، میرا پتر، جب کسی دا پتر ہی نہیں آئے گا۔ انہوں نے پرنسپل کو کہا پاس کر دے، پاس کر دے۔ پرنسپل کہنے لگا اس قابل نہیں، تیرے کہنے پہ کر دیتا ہوں، اس قابل نہیں۔ بس اتنی مثال تھی جو میں دے گیا۔ اب محشر کا دن ہے، اور اسلام کا نام لینے والا کوشش کر، نبیوں کا فخر تمام نبیوں کو کہے، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، آؤ میری امت دیکھو، کہیں یہ نہ ہو محمد اللہ کو کہتا رہے انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے، انہیں پاس۔ اچھا لگے گا؟ امام الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے، فخر الانبیاء ہے، سلطان الانبیاء ہے، شفاعت کرتا رہے؟ نہیں، نبی فخر کرے۔ بس جس دن تجھے اسلام کی سمجھ آ گئی، سمجھ لینا تو نبی کے لیے باعث فخر ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، کبھی کبھی بتانے والے ڈوب جاتے ہیں۔ نہیں، بندے 20 12 14 میرا چہرہ دیکھ رہے، سید کہہ کیا گیا ہے؟ وہ یقین کرو، کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہوں، بتانے والے کبھی ڈوب جاتے ہیں، یقین والے تر جاتے ہیں۔ میں ابھی عرض کر لیتا ہوں، ابھی میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ یاد کرائیے گا۔ میں سرکار پہ 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں نقی ممبر کو میں نے کہا تھا یاد کرانا۔ انشاءاللہ جب آئے گا، کائنات سے ظالم ختم ہو جائیں گے، جھوٹی عدالتیں ختم، جھوٹا نظام ختم، محبت امن چارے کا دور، بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے، عورت حج کرنے کے ارادے سے مکے جائے گی، کسی مرد کی جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے، لوگ گھروں کو تالا لگائے بغیر سوئیں گے، ایسا خوبصورت اسلام کا بول بالا ہوگا کہ کوئی ولایت کا دشمن پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر بول کے کہے گا زمانے کا محمد کچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنا لائے۔ میرا دل تھا میں 2-4 باتیں یاد کرتا جاؤں تاکہ مہربانی کچل دوں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال آپ سے کرے کہ آپ کے ممبر پہ ایک سید صاحب آئے تھے، پتھر بولے گا۔ ارے بھائی، محمد کی تعریف ہی یہی ہے، جو بے جان بھی اس کے سامنے جان ڈلوا کے بول پڑے۔ اگر ہتھیلی مصطفیٰ پہ پتھر بولے ہیں تو یہ بھی بشر مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہر بات میں سرکار نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا۔ حضور ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، کوئی تمہیں زندگی میں کبھی ڈرائے ہو بھائی مولا کو نہ بلانا، مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے، ڈرنا نہ، اس کو کہنا تو ڈر۔ وہ کہے گا کیا مطلب؟ مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کو بڑے پیار سے کہنا تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہے یا؟ مہربانی غور فرمانے کا شکریہ۔ تلوار کہاں کی بنی ہے؟ وہ کہے گا یقیناً اوپر سے آئی ہے۔ کا نام ذوالفقار کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی تعریف تو بتا۔ کہے گا اس کی چھوٹی سے چھوٹی تعریف یہی ہے، وہ جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کی کاٹتی تھی۔ ان کو کہنا پھر اس کا مطلب علی کی تلوار شجرہ شناس ہے، تو اپنی خیر منا مجھے چھوڑ دے۔ بہت شکریہ۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے، بس ایک چھوٹی سی روایت اور میں پھر واپس آتا ہوں، بتانے والے کیسے ڈوبتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کوئی درخت چیر کے چھپے گا۔ یہ بھائی ذاکر صاحب آپ میرے پیچھے تشریف فرمائیں، میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں ایک ضرور سید ہو کے گزارش کروں گا، سید ہو تو میرے بھائی ہو، اگر سید نہیں ہو تو میری اولاد ہو، کوشش کرنا یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں ضرور ممبروں پہ بتانا۔ یہ بیچارے یہ سننے نہیں آتے کیا ہوا تھا، یہ بھی سننے آتے ہیں مولا آئیں گے تو کیا ہوگا، پتہ ہونا چاہیے نا، مہربانی، سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مثلا
کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سردار کے آنے کی نشانیاں، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، 5ویں لال ولایت کا فرمان، ہمارے فرزند کے آنے کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ پتہ نہیں میرے مہربان کی کتنی محبت تھی، کتنی خواہش تھی، کتنی کشش تھی، ایک مجلس کے لیے میں نکلتا نہیں ہوں، یہ آپ کی مہربانی ہے، اور ساتھ ہمارے مہربان لے کے آئے آپ، چلو میں نے کہا آئی ہیں تو بس اب پھر جانا ہی بنتا ہے۔ حضور میں نے کیا کہا؟ مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ جب اچانک آئے گا تو پھر آنے کا وقت متعین نہیں، ابھی بھی آ سکتا ہے، مجلس ہو رہی ہو، اعلان ہو سکتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ آ گیا حق، آ گیا حق۔ بندے کہیں گے سید اتنی پیاری باتیں بتا رہے ہو، اچھا تھوڑی آگے ہو جاؤ تاکہ ادھر جگہ نہیں ملتی ہو، بیچاروں کو مجبور ادھر آنا پڑتا ہے، پھر آپ سب کی نگاہیں آنے جانے والے پہ ہو جاتی ہے، تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ میں نے تو ممبر بھی تھوڑا پیچھے کروا دیا ہے، آجو آجو آجو۔ آنے بس یہ 2 منٹ میں اور سن لو، پھر میں اسی بات پہ جاتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ تھک تو نہیں رہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہو، لیتے رہو، وصول کرتے رہو، مہربانی۔ حضور آنا ہے اچانک، بندے میرے خطاب کے بعد بانی کو کہیں سید کو تو بلا لیا، اچانک آنا ہے، ابھی آ گئے، اعلان ہو گیا، کعبے کیسے پہنچیں گے؟ میرے کول تے ٹکٹ دے پیسے ہی نہیں ہیں گے، میں تے غریب ہاں، کوشش کر اپنے آپ کو غریب نہ کہلوا، تو ہی تو امیر ہے چونکہ تیرے دل میں امیر رہتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، نہ کہلوا اپنے آپ کو غریب، دولت کا ہونا زیادہ کم ہونا یہ غریبی امیری نہیں، علی کا نہ ہونا غربت ہے۔ میں نے جملہ کہا، ایک بچہ باہر مجھے ملا، مجھے کہتا ہے سید یہ آپ جملہ تو بڑا کہہ گئے ہو، میرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، میں تو رینٹ پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا پوری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت آل محمد۔ مہربانی ہے کسی کی ضرورت تو نے ملکیت صاحب نے مہربانی ملکیت انہیں کی ہے جو ازل سے ہے انشاءاللہ۔ پھر بہت شکریہ۔ کہنے لگے پھر بھی شاہ جی کیا کروں، میرا دل کرتا ہے میں کسی کی کوٹھیاں دیکھوں، میرا دل کرتا ہے میں کسی کے قلعے دیکھوں، میرا دل کرتا ہے میں وہ دیکھوں وہ۔ میں نے کہا اس کا فائدہ بیٹا کیا ملتا ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا جلا نہ کر، شیعہ جلتے نہیں جلاتے۔ تھکنا نہ یار، تھکنا نہ یار، شیعہ جلتے نہیں حضور، جلتے نہیں۔ کیوں میں کسی چیز کو دیکھ کے جلوں؟ کہنے لگے شاہ جی کوئی نسخہ دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے تاکہ میں جلنا چھوڑ دوں۔ میں نے کہا بیٹا کسی کی گاڑیاں، کوٹھیاں، کاریں، کوئی چیز نظر آئے، قلعے نظر آئے، مطمئن رہا کر اور دل کو کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ اچھا جی سردار اچانک آ گئے، مہربانی سردار اچانک آ گئے، میں کیسے پہنچوں گا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، معصوم فرماتے ہیں، حضور میری طرف دیکھنا، فرماتے ہیں بس میں ہی چھوڑوں گا تو بے فکر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مہربانی حضور ایسا غور فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں میرے اتنے خوبصورت سامعین ہیں، اتنے باکمال متوجہ ہیں، جملے قیمتی ہے ضائع نہ جائے۔ کوئی غریبی کا رونا نہیں رونا، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس علی ہے۔ گھبرائے، معصوم نے امیروں کو کتنا خوبصورت پیکج دیا، وہ پیکج سن۔ امام فرماتے اس مقام کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ کھڈیاں وٹواں۔ بندہ کھڈیاں وٹواں میں ہو، اعلان ہو جائے، جہاز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پہلا تحفہ ہی نوکر کو یہ دیں گے، پہلا قدم کھڈیاں دوسرا کعبہ۔ اور علم ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کھڑا کہہ رہا ہوں، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، پہلا قدم ادھر، مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ، پہلا قدم کھڈیاں دوسرا کعبہ۔ پوچھا مولا اگر بندہ بستر پہ سو رہا ہوا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رات کو سوتے ہوئے انتظار میں سوئے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ اچھا میں
ان کو میرا انتظار تھا. نام ذرا دوبارہ بتائیے. نہیں بھائی صاحب, جاوید. بھائی جاوید کو میرا انتظار تھا. آپ نے کہا نا انتظار پہ واہ واہ واہ, اب میں انتظار تھوڑا سا بتانے لگا. میرا تھا ان کو انتظار. وہاں کھڑے تھے انتظار میں. سید کتنی دیر ہے, سید کتنی دیر ہے, رابطے میں تھے. سید آ رہے ہیں, انہوں نے اندر میرے بٹھانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. سید آئیں گے, کم از کم حق بنتا ہے جس کو بلا رہا ہوں بٹھانے کی جگہ تو ہو نا. آپ کی کیا بات ہے, آپ کے غور فرمانے کی کیا بات ہے, آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. انہوں نے برتن ماشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی منگوائے. سید سردار آ رہے, گھر والی کو کہا ذرا وہ صاف برتن نکال کے رکھ. سید آ رہا ہے, ایک نسبت والا آ رہا ہے جس کو اس گھر سے نسبت ہے. برتن صاف رکھ. اچھا کھڑے تھے میرے انتظار میں. کسی نے کہا وہ دیکھ کون جا رہا ہے. کہنے لگا نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا, مجھے کسی کا انتظار ہے. اللہ کا انتظار میں سمجھا سکوں, خدا کرے میں انتظار سمجھا سکوں. اچانک کیا ہوا, ان کے علاقے کے کھڑیاں کے ایک بندے نے ان کے ساتھ آ کے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. گالیاں دینی شروع کر دی, بدتمیزی کرنا شروع کر دی ان کے ساتھ. مثال دینے لگا ہوں. انہوں نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے جان چھوڑائی. تیری مہربانی, مجھے کسی کا انتظار ہے. اللہ کرے میں انتظار سمجھا سکوں. مہربانی حضور, مہربانی حضور. انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا تیری مہربانی, تیرا شکریہ, میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھے کسی کا انتظار ہے. ساتھ کھڑے ہوئے بندے نے کونی مار کے کہا تجھے گالی دے رہا ہے. تو نے جواب نہیں دیا. کہنے لگا میں حقیقت میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا شیعہ کا سنت پہ جو عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا سنت پہ عمل کیا. انہوں نے کہا پتھر کھا کے دعا دینا. کوئی تو بیٹھا ہوگا. بہت شکریہ حضور. یہ ہے انتظار. بیٹیا میں آپ کو بھی بابا بتاتا جاؤں, آپ جو آئی بیٹھی ہو صبح سے شام تک آؤ گی, یہاں سے بس سن کے واہ واہ کر کے چلی جاؤ گی. بیٹا آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, آپ کے لیے بھی حکم انتظار کرو. میرا بچے تمہارا شوہر ریڈی لگاتا ہے, فیکٹری مزدوری کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, شاکر رہو چونکہ تم کسی کی منتظر ہو. یہ نہ کہا کرو اس کے گھر کباب پکڑے میرے گھر دال ہے. بابا کوئی بات نہیں, کچھ بھی ہو ہم راضی ہیں. اور میری بیٹی, میری ماں, میری بہن کوشش کر, وضو کر کے آٹا گوندھ. ناد علی مظہر العجائب تجدہن لک فی النوائب. وضو کر کے آٹا گوندھ, ناد علی پڑھ کے آٹا گوندھ. پیاز کاٹ, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. ڈوئی چلا, اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن. ہو سکتا ہے کوئی تیری ہمسائی آ کے ادھر سے پوچھ لے, بی بی اب تو باتیں نہیں کرتی تبرک پکاتے وقت, ان کو کہہ دینا اگر 2 روپے کی ڈشپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی بھی لا. مہربانی بابا جی, مہربانی بابا, مہربانی. بہت شکریہ. کیا کہنا ہے سید جی, ہیں آپ وہ بھی عرض کرتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا, یہ ادھر ادھر کی باتوں سے بچ جائیں گی. سائنس ثابت کر چکی ہے, نقیب ممبر جاوید بھائی, سائنس ثابت کر چکی ہے عورت ٹینشن میں کھانا بنائے, کھانے میں ٹینشن, لہریں منتقل ہوتی ہے, جو کھائے گا اس کو ٹینشن. عورت مہربانی سائنس ثابت کر چکی ہے. کہا اگر عورت غصے میں کھانا بنائے, کھانے میں غصہ, کھانے والے میں غصہ, بیٹھے بیٹھے غصہ, لڑائی جھگڑا. اگر عورت درود میں کھانا بنائے, ان کی بھی تو کوئی ڈیوٹی ہے نا بابا جی. بہت شکریہ, ان کی بھی ڈیوٹی ہے. میری بچیاں, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تمہارا باپ تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہے. کوشش کرو آج کے بعد کھانا بناتے وقت باوضو ہو کے درود پڑھ کے, نعت علی پڑھ کے, اللہم قل ولیک پڑھ کے پکاؤ, پھر کھلا. پھر اگر تیری اولاد تیری تابعدار نہ بنے, لاہور آ کے کہنا سید تو غلط کہے. میری بچی ایک اور چھوٹی سی گزارش کرتا جو میرے بچوں, یہ بڑی ضروری ہے, نوجوانوں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے, جن کے ہاں اولاد ابھی پیدا ہوئی ہے یا اللہ نے دینی ہے. کوشش کرو کبھی نہ کہنا یہ میرا ہے.
بڑے تنگ کریں گے. کان میں حی علی خیر العمل کہتے ہی کہہ دینا تو مہدی کی امانت ہے. نسخہ دے کے جا رہا ہوں. بہت شکریہ, سکھی رہو گے. یہ تیرا بچہ ہے؟ نہیں, میرے مولا کی امانت ہے, میرا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا تیرا کیوں نہیں؟ کہا اگر میرا ہوتا تو میں پیچھے سے لاتا. یہ انہوں نے عطا کیا, یہ انہی کے لیے میں پال رہا ہوں, میں پال رہی ہوں. میری بچیاں, ایک چیز اور, چلو آپ یاد رکھو گی, مرد بول جاتے ہیں بیٹا صبح صبح ان کی آنکھ کھولے, شوہر کی, بھائی کی, بچے کی, فوراً کعبے کی طرف رک کر کے ان کو حجت کو سلام کروا. کہو سب کو سلام کرو, کعبے کی طرف رک, السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب زمان, سلام کرو. پوچھیں گے سلام کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو کہنا حجی 2 جملے بتانے لگا ہوں جوید بھائی, پہلا جملہ جان کے بتانے لگا ہوں, مخلوق متوجہ ہو گئی ہے, جملے ذہنی جائیں گے. پہلا جملہ بڑا ضروری ہے, میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کوئی مجمع ملے تو میں بتاؤں گا. جو کہنا اس کا فائدہ کیا ہے, اولادوں کو بچپن سے کہنا شروع کر دو, جب حکم آ جائے پھر فائدہ نہیں دیکھا جاتا. آج پہلی دفعہ میں کہہ گیا ہوں, عرصہ دراز بعد میں کہہ گیا ہوں, یقین کیجئے جب حکم آ جائے وہاں فائدہ نقصان نہیں, امر دیکھا جاتا ہے. پھر بھی پوچھیں گے اماں فائدہ کیا؟ ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کیا کہا تھا بتانے والے ڈوب جاتے ہیں. ایک بات رہ گئی ہے, وہ پہلے کرتا جاؤں گا پھر اس بات پہ آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل. اچھا عجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو, یہ تمہاری کتب غیبت میں لکھا ہے. جو غیبت میں اس طرح ضرور پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد, یا وعجل فرجہم. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے. پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود اللہ. انتظار میں مہربانی, آپ کے کیا آپ کی معیار سماعت کے آؤ جی. فرمایا انتظار میں سونا, صبح صبح اٹھنا, تکیے کے نیچے ہاتھ مارنا, رک کا لکھا ہوا ملے گا, جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. جاوید بھائی اس ممبر نے ریت کو دلچسپی ہی نہیں دلائی. میں ابھی آپ کے علاقے میں گزر رہا تھا, ٹرالی کے پیچھے لکھا ہوا تھا گل ویلے دی پھل موسم دا, آ رکھ میرے سر پہ قرآن, میں تجھے قرآن سے ثابت کر دوں یہ ویلا کس کا ہے. جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, میں محبان آل محمد سے مخاطب ہوئے, اہل سنت سے اس بات کا متفق ہونا ضروری نہیں. الحمدللہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے, تسبیح کے بعد زیارت پڑھتے, زیارت کا انداز یہ ہوتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ. ویلا کس کا ہے جاوید بھی ذرا دیکھنا, ویلا کس کا؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا قاس میں ویلا کس کا ہے؟ ساروں کو سلام کیا یوں, ویلا کس کا ہے؟ ویلا کس کا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا امام المنتظر, العجل العجل, یا امام المنتظر, العجل العجل, نعرہ ولایت. علی ولی اللہ. حضور میرے پر چند منٹ ہے, نہیں کھلے دل سے کہیے گا, اگر آپ کو مجبور کر رہے ہو پڑھنے والے. اچھا بسم اللہ, میں حاضر. جاوید بھی پھر سنبھالتے جاؤ. پوچھا مولا اگر کوئی دنیا سے چلا گیا, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, جہاں سویا ہوگا ہمارا بیٹا قبر پہ آئے گا. ذاکر صاحب آپ بھی کوشش کیجیے گا, آپ کی مہربانی, آپ نے محبت کا اظہار کیا. میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ دے کے جاؤں گا, ڈرائیور کو کہیے گا لے لے. میرے بچے سے جو آئے ہوئے ہیں ساتھ, بڑی بہترین دعا ہے, آپ کی ساری شیعہ کتب کی دعاؤں میں سے, ویسے ساری کمال ہے لیکن یہ بہترین دعا ہے. اس کا نام ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے خود تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی روزانہ, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. اور لاہور والوں نے چھپوا کے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں کوشش کرتا ہوں ساتھ لے کے آؤں. تو میں بچوں کے پاس اگر ہوئی تو وہ لے لیجیے گا, بڑی کمال ہے. اگر نہ بھی ہوئی, کم ہوئی تو کوئی بات نہیں, جاوید بھی آتے جاتے لے کے ممنی میں بانٹ دیجیے گا. کوشش کیجیے گا ترجمہ پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتا ہے.
قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، یاد ہے جہاں سے میرے بات شروع کی تھی، اٹھ اٹھ اٹھ، بندہ بندی کھڑے ہوں گے، سرکار وہ کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرا بیٹا، ذرا غور کرنا بابا جی، ادھر دیکھنا بابا جی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، میرا باپ، وہ کہاں چلے گئے؟ میرا شوہر جو دفنانے آئے تھے۔ امام مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر، اگر تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں بھائی، بہت شکریہ۔ انہوں نے سانسوں کی ڈوری تک تیرے ساتھ تعلق رکھا، سانس بند، انہوں نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ میت، انہوں نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ مسکرا کے فرمائیں گے مجھے پہچان، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ مہربانی مہربانی، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ میں نے کہا یہ شامیانہ، یہ دری ذکر کے بعد اتار لیں گے، کیونکہ مقصد ہے ذکر۔ اللہ نے آسمان شامیانہ رکھا ہے، زمین دری بچھا کے رکھی ہے۔ پروردگار یہ کس کے لیے بنائی تھی؟ کہا محبوب کے لیے۔ خالق کائنات یہ ہوائیں کس کے لیے چلائی؟ فرمائے محبوب کے لیے، سارا کچھ محبوب کے لیے۔ خالق تیرا محبوب تو آیا چلا گیا، ہٹا لینا شامیانہ، ہٹا لینا دری، آواز آئے گی او مسلمان کلمہ گو، پہچان میرا محمد پورا نظام دے کے گیا، ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا واقعہ، اور اس کے بعد 2 منٹ یا 1.5 منٹ مسائل پر یہ آنے والے۔ جوید بھائی میں نے ایک جملہ کہا، میں چاہ رہا ہوں میں اس جملے پہ پہرا دوں تاکہ بندے بعد میں آپ پہ فتویٰ نہ لگا دے کیسا سید بلایا۔ میں نے کہا اکثر بتانے والے ڈوب جاتے ہیں، یقین والے اڑ جاتے ہیں۔ ولایت کا آغاز بھی یقین سے ہے، شک سے نہیں۔ بے شک کیا مہربانی حضور، مننا بھی پھر انج نہ ہوئے۔ میں پوری دنیا اعلان کرتا پھرا میرا پیو ورگا کسی دا پیو نہیں، میرا پیو سخی، میرا پیو کمال، تے میرا پیو مینوں کم دسے تے میں کہاں کسی ہور نوں دس، یہ کیڑا مننا ہے؟ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں، یہ کون سا ماننا ہے حضور؟ میں اپنے باپ کی تعریف ہے پوری دنیا کرتا پھروں، میرا باپ مجھے کام بتایا میں کہوں کسی اور کو بتا، یہ کون سا ماننا ہے؟ ماننا یہ ہے باپ کو بھی ماننا، باپ کی بھی ماننا۔ شاباش شاباش شاباش۔ اب کی پہ ایک دل چاہ رہا ہے ایک جملہ تحفتاً دیتا جا۔ مجھے مولا کی قسم شوق نہیں، میں بڑا مصروف ہوں، سیال کوٹ بھی جانے ہیں اور بھی مصروفیات ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں آئے بیٹھے ہیں تو کچھ لے جائیں۔ علی کو ماننے والے کو چاہیے کہ وہ متقی بنے، کیونکہ امام متقیوں کا ہے۔ بس ایک ہی جملہ میں نے اجازت لی تھی اور ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں بڑے آرام سے۔ حضور ذرا غور فرمائیے گا، ریکارڈ کیجئے گا، بلکہ جوانوں کو کہوں گا بیٹا یہ ریکارڈ کیجئے گا، جہاں ہو سکے اس کو جملے کو پھیلا دینا۔ سید ممبر پہ کیا کہہ گیا، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ متقیوں کے امام ہیں، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ جوید بھی میں آپ کے مجمع کو نہیں کہوں گا ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو میری طرف دیکھو، بالکل نہیں کہوں گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، سنبھال لو گے تو زندگی میں کام آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ جس کے اعمال کو شیشے کے صندوق میں رکھ کے پوری دنیا پھرایا جائے، اور جس کے اعمال ہو وہ سینہ چوڑا کر کے کہے جسے چاہے دیکھ لے میں علی والا ہوں۔ یہ دل تھا میں تحفہ دے رہا ہوں۔ مہربانی جوید، میرے اعمال کو پوری دنیا، مہربانی حضور، مجھے کون سی گھبراہٹ ہے؟ جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ لندن بیٹھا ہوں بیٹھ ٹی وی پہ، میرے سے بندہ نے سوال کیا بخاری صاحب ذرا یہ بتائیے کہ مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ شہید آج جوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں نے کہا مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک۔ کیا آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماج کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ سلامت رہو، بہت شکریہ حضور۔ کبھی کبھی بتانے والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ اچھا یہ واقعہ ٹوٹل بسم اللہ پہ ہے، لفظ بسم اللہ۔ بہت شکریہ، کیونکہ بڑی طاقتور ہے یہ، یقین والوں کے لیے، شک والوں کے لیے نہیں۔ مہربانی۔ ہوا یوں
درمیان میں ہے دریا، ادھر رہتا ہے چرواہ، ادھر ہے مسجد اور چراگاہ، پل ہے وہ ادھر دور، ادھر چراگاہ نہیں ہے، سخت زمین ہے، نقیب ممبر چراگاہ ہے ادھر۔ کیا کرتے ہیں چرواہ؟ صبح صبح بکریاں بھیڑیں لیتے ہیں، نماز پڑھ کے وہ لمبی پل کراس کر کے جاتے ہیں چراگاہ کی طرف، وہاں جا کے بکریاں چراتا ہے، وہاں باندھنے کی جگہ نہیں ہے، چرا کے واپس چلا جاتا ہے گھر۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، سامنے مسجد میں ایک دن ایک صاحب خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں جس نے بسم اللہ یقین سے پڑھی وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، مہربانی جب مہربانی مہربانی بسم اللہ مہربانی، گل ساری یقین نہیں، یقین ہو تو 10 روپے والی ڈاکٹر کی پرچی پہ بندہ ٹھیک، یقین نہ ہو تو 10,000 والی پرچی پہ بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے ٹھیک یقین کر دے تو پھر ولایت دا آغاز یقین تو ہے، یقین مضبوط رکھ، پھر دیکھ تیری پرواز کیا ہے، پھر دیکھ۔ میں تو کہتا ہوں جوید بھائی، یہ ایک ایک کو کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، یہ ان کا شیوا نہیں، ان کا شیوا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کیا خدا بندے سے خود پوچھے، ان کا شیوا یہ ہے نہیں والوں کا شیوا۔ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، مہربانی حضرت، مہربانی بھائی، شکریہ حضرت۔ لو جی بس آدھے سے زیادہ میں نے پڑھ لیا، طویل واقعہ تھا، میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ نقیب ممبر جب اس نے سنا نا، اس نے خدا کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا بڑا احسان، اتنا لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ قدم رکھا، پانی نے راستہ دیا، پیچھے تھی بھیڑ بکریاں، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ اب کیا کرتا؟ آرام سے خدا کا شکر ادا کرتے، ٹائم سے آتا ٹائم سے چلا جاتا۔ یہ تو بڑا کرم ہو گیا، خدا تیرے نے بڑا احسان فرمایا، مدنی میٹھے منٹھار کا فرمان ہے، اتنا احسان۔ لو جی ایک دن مولوی صاحب نے دیکھ لیا، کیا ہوا حضور؟ تیرے پاس کوئی گدڑ سنگھی آ گئی؟ میں نے کہا کیا حضور؟ میں تجھے دیکھتا ہوں تو پانی پہ چل کے جاتے، پانی پہ آتے۔ میرا دل ہے اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات رہ گئی ہے، وہ کرتا جاؤں، آپ بیدار ہو کرتا جاؤں۔ میرا سوال ہے آپ سب کو ملا کے، اس چرواہ سے، چرواہ بسم اللہ تو نے پڑھی، بکریوں نے تو نہیں۔ بھائی آپ کی کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ تو نے پڑھی، بکریوں نے تو نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے چرواہ نے کئی سال بعد کہا، سن، جس کا رہبر کمال ہو پیچھے والے یقین سے پار ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جن کا رہبر کمال ہو پیچھے والے، مہربانی پیچھے والے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بس چھوڑ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ جن کا رہبر کمال ہو پیچھے والے پار ہو جاتے ہیں، ڈوبتے نہیں، کیونکہ پیچھے والوں کا یقین نہیں ڈوبنے دیتا۔ میں نے کہا کیا چکر ہے؟ تو صبح دیکھوں پانی پہ چل کے آ رہے، شام کو دیکھوں پانی پہ چل کے آ رہے، کیا تیرے پاس اسم اعظم آ گیا؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں، میں تو سادہ سا بندہ ہوں، میں نے تو آپ سے اپنے پاک حبیب کا، پاک رسول کا، پاک سلطان کا فرمان سنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ لیکن ممبر پہ بڑے نوجوان جسیلے جو ہے نا ہماری قوم کے، اور ممبر پہ جاتے ہوئے شاہ جی یہ آج کل آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ جی اس پہ بات کرو، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ جی اس پہ بات کرو۔ میں نے کہا میں نے نہیں کرنی، میں مناظرے والا بندہ نہیں، میں تو محبتیں بانٹتا ہوں۔ کہنے لگے ممبر پہ تو جاتے ہو نا، چلو میں نے کہا کبھی موقع ملا تو کر دوں گا۔ لو جی آج کرنے لگا ہوں۔ جوید بھائی میرا پیغام ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کسی کو کچھ نہ کہے،
کیونکہ قصور ان کا نہیں، آل آنا ہی نہیں چاہ رہے. مہربانی، بے محبت سے ہی میں نے جواب دینا ہے نا، مہربانی نہ کہ بہت شکریہ. بہت شکریہ، مہربانی کر دو. صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. میں جوید بھی آبائی بھی پڑھتا ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں ان کی اجداد طاہرہ امین نور رسالت ہے. بے شک بے شک بے یہ شک بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، بے شک. امین نور رسالت ہے، اس لیے ان کی جد پہ بھی سلام. مہربانی حضور، بہت شکریہ. انہوں نے کہا حضور میں نے تو کوئی ایسی اسم اعظم والی بات نہیں آپ سے سنا ہے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جا. حضور یہ چلا گیا. اس نے پروگرام بنایا کہ نماز عشاء کے بعد میں بھی آج پانی پہ چلوں گا بسم اللہ پڑھ کے. یقین کی جگہ شک نے کروٹ بدلی. سوچنے لگا، مہربانی سوچنے لگا دن کا ٹائم نہ ہو رات کا ہو تاکہ ڈوبنے بھی لگوں تو کوئی دیکھے نہ. دوسرا شک آیا، ڈوب نہ جاؤں، رسا باندھنا ہے. باندھ کے درخت سے بسم اللہ تو میں پڑھوں گا پر درخت کے ساتھ باندھنا ہے، اس لیے باندھنا ہے اگر کہیں ڈوبنے لگوں تو مروں نہ. ہلو جی، رات کا ٹائم. جناب نے رسا کمر میں باندھا، جناب رسا باندھ کے بسم اللہ پڑھی اور بس اتنا کہوں گا، اتنا اعتبار نہ کیا کرو، بتانے والے بھی ڈوب جاتے ہیں. کیا آپ کے کیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. خوش رہو، آباد و شاد رہو. آپ کی محبتوں کا شکریہ. امید ہے میں نے چند گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں. امید کرتا ہوں ضرور غور و فکر کرو گے. انشاءاللہ زندگیاں سکھی ہوں، اپنے پروں پہ اڑو، تم سب کمال ہو. مجھے قسم سلطان کی جو تبرک کا لقمہ کھاتے ہو نا تمہیں اندازہ نہیں. جو اندر جاتا ہے نا بس کوشش کرنا کسی کا حق نہ جائے. تبرک کا لقمہ جائے کسی کا حق نہ جائے، اور کوشش کرنا بیٹیوں کا بھی حق دینا. جوید میں نہ چاہتے ہوئے ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں تیرے سے اجازت میں نہیں مانگنے لگا کہ میں کہوں نہ کہوں. میں کہنے لگا ہوں حضور علی والا ہو کے جو آج اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. بغیر میں کہا مہربانی. کیا کہنے جب بنتا ہے تو دینا. سر آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے، بیٹیاں لے کے آتی ہوں گی ہمارے بڑے حق نہیں دیتے. باقیوں کی بات نہیں کرتا، علی والا ہو کے کوشش کر. تیرا شکم عام نہیں کمال ہے، اس میں سبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے، اس میں کسی کا حق نہ جائے. تیرا ہاتھ عام نہیں علم اٹھاتا ہے، کوشش کر جو ہاتھ علم اٹھائے وہ حرام پہ نہ جائے. یہ تو تیرے بس کی بات ہے نا، یہ کوئی مشکل کام نہیں. مہربانی کوشش کر، تیری زبان درود پڑھتی ہے، درود پڑھنے والی زبان برود نہ بولے. بندے کہیں گے سید یہ برود کون سا؟ حضور درود پڑھنے والی زبان کسی کی غیبت کرے تو برود ہے، کسی کا گلہ کرے تو برود ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے تو برود ہے. کیوں کرے؟ ہماری زبانیں بڑی کمال ہیں. قرآن پڑھتی ہیں، علی علی کرتی ہیں، حسین حسین کرتی ہیں، قصیدے پڑھتی ہیں، نوحے پڑھتی ہیں. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بس اتنی ساری باتوں کا نچوڑ جو آپ کے خدمت میں پیش کھڑا کر رہا ہوں. کوشش کریں جو آنکھیں علم دیکھیں وہ مہدی دیکھیں، حرام نہ دیکھیں. آپ کی کیا بات ہے؟ پھر اپنی پرواز دیکھنا. مولا کی قسم حضور مجھے بندے کہتے ہیں شاہ جی تو ممبر لوگوں کو کہتے ہیں ہر بن جاؤ، میں ہر بنوں گا. شاہ جی یہ سارے کیا سرکار کے عاشق بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر بن نہ سکتے ہو تو امام زمانہ دادا کا ذکر میں بلاتا ہی نہ. بلاتا ہی نہ. اس کے بلانے کی دلیل ہے نہیں چاہتا ہے، اور انشاءاللہ بن کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. کسی کو پیاس لگی بیٹا پانی کی بوتل دے دینا میرے بچے. کوئی بات نہیں دے دے. دعائیں آپ لے لیجئے گا. بس قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا.
नौकर पूछेगा मौला मेरे लिए हुक्म, फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या था। अल्लाह, नानी के मज़ार पे रात को जाने वाली मेरी शहजादियों का, मेरी आकाज़ादियों का, मेरी मुखद्दरात इस्मत का कसूर क्या था। मदीने से बाहर लुटा हुआ काफिला पहुंचा। जब भी मैंने बड़ा मुख्तसर सा मसाइल पढ़ना है, लेकिन विवरण में तरफ देखना। लुटा हुआ काफिला मदीने के बाहर पहुंचा। सैयद सजाद ने बशीर को आवाज दी, बशीर इलैया, इधर आ, करीब आया। जी मौला। बशीर, तेरा बाप हमारे घर के सुहाने दिनों की शायरी करता था, असल में अब हम उजड़ के आए। बशीर, क्या शायरी टूटी फूटी कर लेगा? हाथ बांध के अर्ज करते, आका आप कर्म फरमाइएगा, टूटी फूटी कर लूंगा। फरमाया जा शायरी के अंदाज में मदीने वालों को बता, मदीने वाले वापिस आ गए। बशीर ने एक कदम उठाया, घोड़े पे बैठा, मदीने के दरवाजे के बाहर इसने पहली सदा लगाई, मदीने वालों। मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सरदार उजड़ के वापिस आ गए। ये आवाज एक छोटे मासूम ने सुनी, वहां तशरीफ फरमा थे। मासूम दौड़ते दौड़ते, छोटी आवाज थी, सर पे अमामा था, दौड़ते दौड़ते आए। या शेख, मदीने के सरदार आए हैं, मेरे बाबा भी आ गए हैं। कहते बशीर, मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा, मैंने बच्चे से पूछा मन अंता, आप कौन हो? बच्चे ने बताया, अना उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, मैं उबैदुल्लाह हूँ, अब्बास का बेटा। बच्चे यहाँ बैठे क्यों हो? रोते हुए कहा, असल में माजरा ये है, अली अकबर के हिस्से की एक शहजादी है जो अकबर के कदमों के निशानों के सहारे जिंदा है। वो सुबह भी रोती है, वो शाम भी रोती है। मैंने आकाजादी से कहा, आकाजादी अगर दिन को अकबर का इंतजार मैं मदीने के बाहर जाके करूं, कम से कम दिन को तो रोना बंद कर देगी। फरमाती उबैदुल्लाह, अगर तू अकबर का इंतजार बाहर जाके करे, मैं कम से कम दिन को रोना बंद कर दूंगी, तेरी वफाओं पे सदके। शहजादा कहते मेरी ख्वाहिश थी कम से कम एक टाइम तो शहजादी रोना बंद कर दे। कहते जब मैंने बच्चे से सुना ना, मैंने कहा मुझे अब यहाँ से निकलना है और ऐलान करना है। मैं जो ही रुख मुड़ा, मेरी अबा के दामन में हाथ आया। या शेख, तुझे अल्लाह का वास्ता, तू जो कह रहे मदीने के सरदार आ गए, या शेख मेरे बाबा आ गए हैं। कहते मैंने सोचा मैं बच्चे को बताता हूँ ना, तेरे बाबा शहीद हो गए, हो सकता है बच्चा मर जाए। मैंने क्या किया, मैंने बस बच्चे के सर पे हाथ रखा, ये दलील थी कि बच्चा यतीम हो गया है। जो ही हाथ रखा, मुझे कहना नहीं पड़ा, बच्चे ने सर में खाक मिलाई, अमामा उतार के गले में डाला, रोते हुए जाके कहते नानी उम्मीद छोड़ दे, बाबा नहीं रहा। बशीर मदीने की गलियों में, बस मदीने की गलियों में ऐलान करता फिर रहे, मदीने वालों सरदार आ गए, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। शायरी के अंदाज में ऐलान करता फिर रहे। अब्बास की मां को पता चला, कनीज को फरमाया बशीर को दरवाजे पे आए। बशीर दरवाजे पे आया। मसाइब का है ये बहुत बड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे मैं कह सकूं। जवेद मुझे शिया को मजबूर करती है तवील मसाइल पढ़ने से, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं बनती। शहजादी ने कनीज को कहा, बशीर से पूछो, मेरे गाजी को तो कोई उतार नहीं सकता था। ये कह रहे कि गाजी शहीद हो गए, पूरा अरब इकट्ठा हो जाता, गाजी उतर नहीं सकता था जीन से। बशीर ने कहा, बीबी मेरी मजबूरी, अगर सुन सके तो अर्ज करता हूँ, जब मैदान जाने लगे ना, सारे हथियार हुसैन ने उतरवा लिए तो फिर ऐसे ही होना था। बीबी ने जन्नतुल बकी देख के कहा, आकाज़ादी मेरे अब्बास को माफ करना, गाजी के पास हथियार होते तेरी बेटी बाजार न जाती, अगर गाजी के पास हथियार होते